مولانا جلال الدین رومی ایک حکایت میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے نبی خدا، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام حیوانوں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بھی چوپایوں اور پرندوں کی بولی سکھا دیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس خواہش سے باز رہ۔ اس شخص نے بہت اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے اسے کتے اور مرغ کی بولی سکھا دی۔ ایک دن اس کی خدامہ نے دسترخوان جھاڑا تو اس میں سے ایک باسی روٹی کا ٹکڑا گرا۔ مرغ پھڑپھڑاتا ہوا آیا اور روٹی کا ٹکڑا اچک لیا۔ کتا مرغ کے پاس آیا اور کہا، یار تو بہت لالچی ہے، تم دانہ چگ سکتے ہو اور تم جانتے ہو کہ میں دانہ چگنے سے قاصر ہوں۔ یہ روٹی کا ٹکڑا میرے حصے کا تھا جو تو لے گیا۔ مرغ بولا، چپ ہو جا، اس باسی روٹی کے ٹکڑے کا غم نہ کر، کل مالک کا چہیتا گھوڑا مر جائے گا اور اللہ پاک تجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ مالک جو ان کی بولی سمجھ رہا تھا فوراً گھوڑا بازار میں فروخت کر آیا اور مالی نقصان سے خود کو بچا لیا۔ اگلے روز گھوڑا تو نہ مرا اور مرغ ایک بار پھر روٹی کا ٹکڑا لے اڑا تو کتے نے اس سے شکایت کی کہ تو بہت جھوٹا ہے، تو کہہ رہا تھا کہ آقا کا گھوڑا کل مر جائے گا، لیکن ایسا تو کچھ نہ ہوا اور آج پھر تو نے مجھے بھوک سے دوچار کر دیا۔ مرغ بولا، یار تو یوں ہی تو کھاتا ہے، مالک کا گھوڑا مرا تو ہے لیکن دوسرے کے گھر میں، تو فکر نہ کر، کل مالک کا خچر مر جائے گا اور اسے صرف کتے ہی کھا سکیں گے۔ مالک جو پاس کھڑا ان کی باتیں سمجھ رہا تھا، اس نے فوراً خچر بھی بازار میں فروخت کر کے اس کے دام کھڑے کر لیے اور ایک مرتبہ پھر نقصان سے بچ گیا۔ اگلے روز جب خچر بھی نہ مرا تو کتے نے مرغ سے سخت شکایت کی کہ تو ہے ہی جھوٹا، تمہیں آئندہ کی کوئی خبر نہیں ہوتی، بس یوں ہی ڈھینگی مارتا ہے، مجھے بتا کہ مالک کا خچر کہاں مرا۔ مرغ بولا، ایسا نہیں ہے، ہمارے مالک نے خچر کو فروخت کر دیا، خچر دوسرے کے گھر میں مرا ہے، لیکن اب تو فکر نہ کر، کل مالک کا غلام بیمار پڑ جائے گا اور جب غلام مرے گا تو مالک غربا اور مساکین کو اور کتوں کو روٹیاں کھلائے گا۔ مالک جو یہ باتیں سن اور سمجھ رہا تھا، اس نے غلام بھی ایک آدمی کو اچھی قیمت میں فروخت کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کتے اور مرغ کی بولی سیکھ کر وہ کتنا فائدے میں رہا، کس طرح اس نے ان کی بولی سمجھ کر حکمت و دانائی سے کام لیتے ہوئے تینوں نقصانات سے خود کو بچا لیا۔ اگلے روز کتے نے مرغ سے کہا کہ تو ازلی جھوٹا ہے، تو فریبی اور دغا باز ہے۔ مرغ نے کہا، میں اور میری قوم جھوٹ سے سخت بیزار ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم صبح اذان دیتے ہیں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر بے وقت اذان دینے کی عادت ڈال لیں تو ہم ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ وہ غلام مر چکا ہے، ہمارے مالک نے خود کو مالی نقصان سے تو بچا لیا مگر اپنی جان پر بوجھ لاد دیا ہے۔ مرغ نے اگلے دن مالک کے مرنے کی خبر دی اور بتایا کہ اس کے ورثاء اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے اور کھانا تقسیم کریں گے، کل تو تمہیں جی بھر کر کھانا ملے گا۔ مالک نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ بہت پریشان ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگا۔ اس نے سارا واقعہ حضرت کو گوش گزار کیا اور کہا کہ کتے اور مرغ کی تینوں باتیں درست تھیں، لیکن اب انہوں نے خود اس کے مرنے کی خبر دی ہے تو حضرت موسیٰ ہی اسے بچا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب تیر کمان سے نکل چکا اور چھٹا ہوا تیر واپس نہیں آتا، قضا نے تیری طرف نقصان کے لیے 3 دفعہ ہاتھ بڑھایا جو تو نے اپنی تدبیر سے لوٹا دیا، اگر تو ایسا نہ کرتا تو قضا تمہارے مالی نقصان کے عوض پلٹ جاتی اور یہ مصیبت یوں تمہارے سامنے کھڑی نہ ہوتی۔ عزیزان گرامی، ایک نقصان سینکڑوں نقصانات کا صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو چیزیں ہم انسانوں سے مخفی رکھی ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، لیکن بعض اوقات انسان قدرت کے فیصلوں کے خلاف جاتا ہے، وہ قدرت کو چیلنج کرتا ہے اور ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔